کیا آپ کا برج برج حوت ہے؟ کیا آپ مین راشی والے ہیں یا آپ پائسس سائن کے ہیں یا آپ کے نام کا پہلا حروف واو چے سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور آپ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کی شادی شدہ زندگی خوشگوار نہیں ہے اور آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ کہیں میری ازدواجی زندگی خراب نہ ہو جائے، کہیں ٹوٹ نہ جائے، اور آپ اپنی ازدواجی زندگی کو اٹوٹ بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص الخاص ہے۔ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو حسین خوشگوار بنا سکیں، صرف ایک نقش قرآنی کی مدد سے اپنے گھر میں ایک خاص جگہ پر آویزہ کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و ازواجہ و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے برج حوت والوں کی شادی شدہ زندگی کو بے حد حسین خوشگوار کیسے بنایا جائے، اس حوالے سے۔ معزز سامعین، اس دنیا میں بہت سے برج حوت والے ہیں جن میں بہت سے برج حوت والے اپنی شادی شدہ زندگی میں ماشاء اللہ بہت خوش ہیں، اور انہی میں بہت سے برج حوت والے ہی اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت پریشان ہیں۔ کسی کی شادی میں دیری ہو رہی ہے تو کوئی میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے کو لے کر پریشان ہیں، تو کسی کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں میری ازدواجی زندگی ٹوٹ نہ جائے، برباد نہ ہو جائے، اور کسی کو میاں کی سچی محبت بھرپور پیار نہیں مل پا رہی ہے، تو کسی کو بیوی کی سچی محبت بھرپور پیار نہیں مل رہی ہے۔ الغرض بہت سے برج حوت والے اپنی ازدواجی زندگی اپنی شادی یا شادی شدہ زندگی کو لے کر بہت دکھی ہیں، بہت پریشان ہیں۔ دراصل وہ برج حوت والے جن کی ذائچہ پیدائش میں حاکم بیت الزوج یعنی 7th ہاؤس لارڈ کمزور ہوتا ہے، یا ذائچہ کے خراب گھروں میں مقیم ہوتا ہے، یا کسی سیارے کی نحس نظرات میں ہوتا ہے، ایسے برج حوت والوں کی شادی میں بہت دیری ہوتی ہے اور شادی شدہ زندگی خوشگوار نہیں ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے مابین پیار و محبت کی بڑی کمی رہتی ہے۔ میاں بیوی کی پیار و محبت کے لیے اور بیوی میاں کی پیار و محبت کے لیے پوری زندگی ترستے رہتے ہیں، اور بالآخر کبھی کبھار کسی دوسرے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور شادی شدہ زندگی دنیا کی سب سے بڑی مصیبت بن کر رہ جاتی ہے۔ شادی شدہ زندگی کی خوشگواری کے لیے ذائچہ کے 7th ہاؤس لارڈ کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے سورج کو روشنی حرارت دینے پر معمور کر رکھا ہے، ٹھیک اسی طرح ذائچہ کے 7th ہاؤس لارڈ کو شادی شدہ زندگی کو خوشحال اور خوشگوار بنانے پر معمور کر رکھا ہے۔ اگر کسی برج حوت والے کے ذائچہ میں 7th ہاؤس لارڈ کمزور ہو تو اسے مضبوط بنانے کا کئی ایک علاج موجود ہے، لیکن کچھ کافی مہنگا ہے تو کوئی کافی محنت طلب ہے۔ جیسے زمرد کی انگوٹھی پہننا اور سورہ فاتحہ شریف کی آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہر روز 313 مرتبہ ورد کرنا وغیرہ۔ لیکن ایک علاج جو بہت آسان بھی ہے اور اپنے اندر جادوئی رفتار بھی رکھتی ہے، آپ کے پیش خدمت ہے۔ جو نقش اسکرین پر داہنے طرف دیکھ رہے ہیں اسے کاپی کر لیں، فریم کروا کر اپنے گھر میں نارتھ دیوار پر آویزاں کر دیں، اور دوسرا نقش جو بائیں طرف دیکھ رہے ہیں اسے بھی کاپی کر لیں، فریم کروا کر اپنے گھر میں نارتھ ویسٹ دیوار پر آویزاں کر دیں۔ اس نقش کو آویزاں کرتے ہی
وہ برج حوت والے جن کی شادی نہیں ہو رہی تھی ان کی شادی اپنے پسند کے مطابق ہو جائے گی، اور میاں بیوی کے مابین بے حد پیار و محبت ہوگی، اور ازدواجی زندگی بے حد حسین خوشگوار ہوگی۔ اور وہ برج حوت والے جو پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کی شادی شدہ زندگی میں جو بھی پریشانی ہے ازدواجی زندگی کو لے کر سب بہتر ہو کر شادی شدہ زندگی بے حد حسین خوشگوار ہو جائے گی۔ المختصر، یہ نقش برج حوت والوں کی تمام پریشانیاں جو شادی سے یا شادی شدہ زندگی سے جڑی ہوئی ہو اسے ٹھیک کر کے شادی شدہ زندگی کو بے حد حسین خوشگوار بنانے میں بے مثل ہے۔ الحمدللہ۔ برائے مہربانی اس نقش کو کوئی دوسرے برج والے بتائے گئے ڈائریکشن میں ہرگز آویزاں نہ کریں، ورنہ کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر اس نقش کی کاپی آپ خود کر سکتے ہیں تو خود ہی کاپی کر لیں، ورنہ مجھے اپنا ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ ارسال کریں، میں بنا کر بھیج دوں گا۔ آپ چاہیں تو مجھ سے اپنا جائزہ بھی بنوا سکتے ہیں، ہر قسم کا وظیفہ بھی تیار کروا سکتے ہیں، اور ایسٹرولوجیکل ایڈوائز بھی مجھ سے لے سکتے ہیں۔ نومبر 2023 تک بالکل فری سروس ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنے سے متعلق ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ اب اجازت لیتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔